بنگلہ دیش کے عوام سے درخواست کی کہ وہ انہیں یعنی پاکستان کو معاف کر دیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات سن 1971 کی تاریخ کے گرد گھومتے رہے ہیں۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے ویزا فیس بھی ختم کر دی ہے۔ گزشتہ 15 سال میں بنگلہ دیش کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انڈیا کی نظروں سے دیکھا۔ کوئی بھی بنگلہ دیشی شہری جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جانے کے بعد اس کا انڈیا جانا مشکل ہو جائے گا تو وہ پاکستان نہیں آئے گا۔ شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات نے ایک نئی کروٹ لی ہے۔ کیا یہ دونوں ممالک ماضی کے تلخ تجربات کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں؟ آج ہم جانیں گے کہ کیا شیخ حسینہ کے جانے کے بعد سفارتی فضا میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا پاکستان اور بنگلہ دیش ایک بار پھر دوستی کی راہ پر چل سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس ویڈیو میں ہم بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری کے امکانات کا جائزہ لیں گے اور جانیں گے کہ آنے والے کل میں دونوں ممالک کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے۔ سن 1971 کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے ہی ایک حساس موضوع رہا ہے۔ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کے دور میں دونوں ممالک کے تعلقات خاص طور پر جنگی جرائم کے مقدمات کے تناظر میں مزید خراب ہوئے تھے۔ تاہم شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہونے والی بہت سی تبدیلیوں کی طرح دونوں ملکوں کے تعلقات تبدیل ہونے کے بارے میں بھی چرچے ہیں، اور حال ہی میں بنگلہ دیش میں ایک تنظیم نے 11 ستمبر کو بانی پاکستان محمد علی جناح کی برسی بھی منائی۔ تو کیا بنگلہ دیش کی پاکستان کے حوالے سے سفارتکاری میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی؟ پاکستان کی بنگلہ دیش میں کتنی دلچسپی ہے اور پاکستان سے بہتر تعلقات کی بدولت بنگلہ دیش کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کئی ممالک کی طرح پاکستان نے بھی پروفیسر محمد یونس کو بطور چیف ایڈوائزر تعیناتی پر مبارکباد دی۔ گزشتہ 15 سال میں بنگلہ دیش کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انڈیا کی نظروں سے دیکھا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات سن 1971 کی تاریخ کے گرد گھومتے رہے ہیں۔ 1971 کے قتل عام پر معافی بنگلہ دیش میں ہمیشہ سے ایک اہم موضوع رہا ہے۔ 3 million people in Bangladesh. They must say sorry. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کئی بار اس بارے میں بات کر چکے ہیں، لیکن سرکاری سطح پر اب تک ایسا کچھ ہو نہیں سکا۔ سن 1971 کی تکلیف دہ تاریخ دونوں ممالک میں موجود ہے، لیکن یہ مسئلہ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے حل کر لیا تھا، اور اس سلسلے میں 1974 میں ایک معاہدہ بھی ہوا تھا۔ 1971 کی جنگ کے بعد اس وقت پاکستان کے صدر یحییٰ خان کو صدارت سے دستبردار ہونا پڑا، لیکن اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار میں آنے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان تلخیاں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ مگر بین الاقوامی برادری کے دباؤ میں آ کر سن 1974 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے رہنما ایک دوسرے کے ملک کے دورے پر آئے۔ 23 فروری 1974 کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں شیخ مجیب الرحمان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر پاکستان میں بنگلہ دیش کا قومی ترانہ بھی بجایا گیا۔ اس سے ایک روز قبل ہی پاکستان بنگلہ دیش کو باضابطہ طور پر تسلیم کر چکا تھا۔ They and the government of Pakistan recognize and respect the sovereignty and independence of Bangladesh. پھر اسی سال جون میں ذوالفقار علی بھٹو نے بھی بنگلہ دیش کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ پاکستانی عوام آپ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، جبکہ حکومت پاکستان بنگلہ دیش کی خود مختاری اور آزادی کو تسلیم کرتی ہے۔ بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا کے درمیان اپریل 1974 میں ایک فریقی معاہدہ بھی ہوا، جس کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو نے بنگلہ دیش کے عوام سے درخواست کی کہ وہ انہیں یعنی پاکستان کو معاف کر دیں اور ماضی کو بھلا کر آگے بڑھیں۔ شیخ مجیب الرحمان کی جانب سے بھی ماضی کو بھول کر ایک نئی شروعات کرنے کا ذکر نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل رپورٹ میں بھی ملتا ہے۔ 2002 میں پاکستان کے صدر پرویز مشرف نے بھی ڈھاکہ کا دورہ کیا اور 1971 کے واقعات پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے ایک اور بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ فہام عبدالسلام جو بنگلہ دیش کے ایک آتھر اور ریسرچر ہیں،
بتاتے ہیں کہ سن 1998 میں دورہ پاکستان کے دوران جب انہوں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو بتایا کہ وہ بنگلہ دیش سے آئے ہیں تو ڈرائیور نے ان سے معافی مانگی، مگر اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا پاکستان کی موجودہ نسل جو 71 کی جنگ کے بعد پیدا ہوئی اور جو بنگلہ دیش کے لوگوں کا بہت احترام کرتے ہیں، ان سے معافی کی مانگ رکھنا ذرا سا ناانصافی ہے۔ اسی لیے اب 50-60 سال بعد اس موضوع کو دفن کر دینا چاہیے۔ پاکستان ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ویب سائٹ کے مطابق پاکستانیوں نے بنگلہ دیش میں چمڑے، ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کے شعبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ بنگلہ دیش پاکستان سے کپاس، کپڑا، کیمیکلز، مدنی اور دھاتی مواد، برقی سامان اور مشینری وغیرہ امپورٹ کرتا ہے، جبکہ پاکستان بنگلہ دیش سے پیٹسن اور اس کی مصنوعات، ہائیڈروجن پیرا آکسائڈ، مصنوعی فائبر، ٹیکسٹائل اور طبی سامان امپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سن 2023 میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 60 کروڑ 33 لاکھ ڈالر سے زائد کا سامان ایکسپورٹ کیا، جبکہ پاکستان سے بنگلہ دیش کو 65 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی ایکسپورٹ کی گئی۔ سن 2019 میں بنگلہ دیش نے پاکستان سے 8 کروڑ 30 لاکھ ڈالر سے زائد کی امپورٹ کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں بنگلہ دیش پاکستان سے امپورٹ پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے تو وہیں ایک بڑا تجارتی خسارہ ہے، تاہم یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ فرض کریں اگر بنگلہ دیش پاکستان سے بہت زیادہ روئی خریدے گا تو پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی، لیکن جو کپڑا بنگلہ دیش امریکہ کو ایکسپورٹ کرتا ہے اس کے لیے بنگلہ دیش کو کپاس درکار ہے، تو بنگلہ دیش کی امریکہ میں ایکسپورٹ بڑھ جائے گی۔ یہ سب چیزیں دراصل آپس میں جڑی ہوئی ہیں، دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے ویزا فیس بھی ختم کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیش سے لوگ اب پاکستان بغیر کسی رکاوٹ کے آ سکیں گے، لیکن چونکہ بنگلہ دیش تینوں طرف سے انڈیا کی جانب سے گھرا ہوا ہے تو اسی لیے بنگلہ دیشی لوگ اکثر کم خرچ کے سفر یا علاج کے لیے انڈیا جاتے ہیں۔ یہی معاملہ تجارت کے شعبے میں بھی ہے۔ تو اگر آپ انڈیا کے ہوتے ہوئے پاکستان جانے کو ترجیح دیتے ہیں تو ایک بار پاکستان کا ویزا جاری ہونے کے بعد جب آپ انڈیا جائیں گے تو پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ایسا کوئی بھی بنگلہ دیشی شہری جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جانے کے بعد اس کا انڈیا جانا مشکل ہو جائے گا تو وہ پاکستان نہیں آئے گا۔ مگر اب جب کہ حکومت تبدیل ہو چکی ہے، دیکھنا ہوگا بنگلہ دیش کی حکومت اس مسئلے کو کس طرح حل کرتی ہے۔ کیا بنگلہ دیش کے لوگ آزادانہ طور پر پاکستان آ سکیں گے؟ اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو کیا شیخ حسینہ کے بعد واقعی بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات میں نئی امیدیں جنم لے رہی ہیں؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات واضح ہے، دونوں ممالک کے عوام کے دلوں میں دوستی کی خواہش ہمیشہ زندہ رہی ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا باقی ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تعلقات ماضی کے اختلافات کو بھلا کر ایک بہتر مستقبل کی جانب بڑھیں گے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کومنٹس میں بتائیے، اور ایسی ہی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔